حضور ظاہر دنیا تشریف لے گئے، حضور جڑا دین لے گئے، قیامت تک حضور دے دین تو بعد نواں دین کوئی نہیں آنا۔ جب رسول اللہ و نفس نفیس تشریف لے کے آ گئے، ہن نبوت دا دروازہ بھی بند ہو گیا، حضور تو بعد کوئی نبی بھی نہیں آنا، حضور آخری نبی ہیں۔ حضور تو بعد جو نبوت دا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، کذاب ہے، کافر ہے، زندیق ہے، اور جڑا بندہ مرزائیاں دے کفر شک کرے وہ بھی کافر ہے، جڑا وہ شک کرن والے نو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ مولویاں پیراں دا مسئلہ نہیں ہے، دین تے شریعت دا مسئلہ ہے۔ اگر اسی ممبر تے بیٹھ کے بیان نہ کریے تو بابا جی فرماندے ہیں ساڈا اپنا ایمان نہیں بچدا۔ اس وجہ تو ایمان ہے، کوئی لانتی اٹھے اور لانتی ہے، کوئی دجال اٹھے اور دجال ہے، کوئی کذاب اٹھے اور کذاب ہے، حضور آخری نبی ان گل موقع۔ اقبال کہتے ہیں آ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نے سمجھی دی کیوں خاک میری سوزناک۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں قبرستان گیا تے قبر دے اندر ایک مردہ سی دے، اقبال کہتے ہیں قبر اور رونا رو رہی سی تے مردے نال گلاں کر رہی سی۔ اقبال نے پھر انہوں اپنی شاعری یہ بیان کیتا ہے، اقبال کہتے ہیں قبر اپنے مردے نو کہہ رہی سی آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا۔ محکوم کینوں کہنے حاکم دے غلام نو، حکمرانہ دے نعرے لان والے نو، حکمرانہ دی پارٹیاں رہن والے نو، حاکم دے غلام نو اردو وچ محکوم کہہ رہے ہیں۔ جڑا ایم این اے دے تھلے کام کردے ساری پارٹی دے او محکوم ہونے، جیویں جڑا آقا دے تھلے غلام، اے حاکم دے تھلے محکوم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں قبر کہندی ہے اس مردے نو آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا۔ قبر کہندی ہے ظالمہ رب نے تینوں دنیا بھیجیا سی رسول اللہ دی غلامی ہے تو حکمرانہ دے نعرے لگا رہے ہیں۔ میں نے سمجھی ہے کہ خاک میری سوزناک۔ قبر کہندی ہے مینوں نہیں پتہ لگا سی ہے میری جڑی زمین نو اگ لگی ہے اے ظالمہ تیری وجہ تو لگی ہے، تو رسول اللہ دی غلامی نہیں کیتی، غیراں دی غلامی کیتی ہے، خود ہی جلے ہے تے مینوں بھی آ کے جلائے، خود بھی سڑے ہے، جہنم دی کھڑکی میرے ہر بھی آ کے کھلوائی ہے، تو حضور دی غلامی کردا کوئی مینوں بھی ٹھگیاں ہوا لگدیاں، تیری میت سے میری تاریخ کیاں تاریخ تر۔ اقبال کہنے قبر کہندی ہے حاکم دے غلام نو کہندی ہے تیری میت سے میری تاریخ کیاں تاریخ تر۔ کہتے میں دنیا میں بڑی مشہور ہاں، لوگ میرے کلو ڈرتے ہیں، میرے ادارے کلو بڑے ڈرتے ہیں، لیکن اقبال کہتے جو ظالمہ دا غلام جانا ہے نا حکمرانہ دا تے قبر دے بارے کہندی ہے اوے تیرے ادارے تو میں بھی ڈرتی ہوں، تو کیڑے لے کے آ گیا ظالمہ دی غلامی کر کے، اور تیری میت سے میری زمین کا پردہ ہے ناموس شاہ۔ اقبال کہتے ہیں قبر کہتی ہے میری بڑی عزت سی زمین دی، میرے اندر شہاب الدین غوری موجود، میرے اندر داتا علی حویری موجود، میرے اندر صلاح الدین ایوبی موجود، میرے اندر امین المجاہدین موجود، غازی المحمدی موجود، میرے اندر جناب بڑے بڑے موجود ہیں۔ اقبال کہتا ہے قبر کہتی میری بڑی عزت سی، لیکن ظالمہ جدوں دی حکمرانہ دی غلامی کر کے تو میرے اندر آئے، میری زمین کی عزت خراب آ گئی تھی۔ الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر۔ علامہ اقبال کہتا ہے قبر کچھ کر نہ سکتی نہیں، پھر رب دے گروں دی ہے، گر گران دیا، یا اللہ اس غلام دی میت میں میری توبہ ہے، میری معافی، میرے معاف کر دے، میری 100 بار توبہ ہے کی دے دیتا ہی۔ اے خدائے کائنات، اے اسرافیل، اے جان پاک۔ علامہ اقبال کہتے ہیں قبر کہندی ہے یا اللہ حضرت اسرافیل نے حکم دے، اصول ممکن قیامت برپا ہوئے، میری زمین تباہ کر دے، اے بندہ مینوں نہیں چاہیے، مینوں دینا ہے تو کوئی ممتاز قادری سنا دے، مینوں دینا ہے تو کوئی جناب حضور دا غلام عطا فرما، اگر ایہو جہے دینے تے پھر قیامت برپا کرے بندے مینوں قبول نہیں۔ رب نے تانوں بھی تے سانوں اس دنیا میں بھیجیا رسول اللہ دی غلامی واسطے، دین دی سربلندی واسطے، اسلام واسطے، رسول اللہ دے دین واسطے، قرآن واسطے، مسلمانوں واسطے۔ اج دسو اسی کی کر رہے ہیں، کتے کھڑے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں، پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں۔ اقبال کہتے ہیں دل سوز نہیں ہے، نگاہ میں پاکی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں عجیب بات کی ہے سارے سینے موت کا خوف ہے۔ ایک نکی دے علاقے دے نکی دے ایسے چوکی نو پورا علاقہ ڈرتا ہے، گھارے جا کے دے ٹنر رہتے ہیں، آگ گال کر دیا پریشان ہوتی ہے، مظلومہ دے نال کھڑوں دی بجائے ظالمہ نال کھڑوں کیوں ایسے جو ظالم نال کھڑا ہے۔ اگر علاقے دا کوئی وڈیرا ادھر کھڑا ہے، کوئی سردار ادھر کھڑا ہے تو جناب سارے مظلوم نال ظالم نال کھڑو جان کی جو طاقت فرض ادھر کھڑے۔ مکے دے وچ بھی یہی روایات سی جو ساڈی آنکھوں مولا ہے، حضور نے سرداراں دا نظام ختم کیتا، وڈیرے دا نظام ختم کیتا، حضور نے دسیا کہ بلال تے ابوبکر کٹے بیٹھ کے کھان گے۔ دین دے نہیں ہے کہ جناب سرداراں دے پیچھے لگے رہو تے گل کریے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے کھڑو جائیے ظالماں نال، دعوے کریے عشق رسول دی، ہم بھی عاشق رسول ہیں تے کھڑو جائیے ختم نبوت دے غداراں نال۔ اتنے ملاد منائیے، نعرے لائیے سرکار کی امن مرحبا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، دلدار کی امن مرحبا، تے باہر نکل کے ہمیں ختم نبوت دے غداراں نال کھڑو جائیے۔ یہ کیڑا میلاد قبول ہویا ساڈا؟ 1 لاکھ بندے واسطے بھی لنگر پکا دے اور لنگر کھوا کے بندے تانوں دونوں بھی دے جاویں اور لنگر کھوا کے ملاد کروا کے پھر تسی کھڑو جاؤ قرآن دے دشمن نال دسو کیڑا میلاد ہے، او کیڑا لنگر ساڈا قبول ہے رب نوں؟ جس لہر دی روشنی اسلام دے کم نہیں آئے گی نا،
اور رب نے وہ لیٹر دے جھنڈیاں قبول نہیں ہوتا جھنڈا جڑا اسلام واسطے کام نہیں آیا دسو جھنڈے نو 11 مہینے نبی دے ختم نبوت دے اسلام دے قرآن دے غداروں دے جھنڈے لاندے ہو ایک مہینے نبی دا جھنڈا لا کے تسی خوش ہو جاندے ہو حضور خوش ہو جاندے اے تے گل ہی نہیں ہے سی جناب صرف اسی چاند لوگاں دے ساڈے اندر نا اے مسجد دے بیٹھ کے گل کر رہے ہیں کوئی مننے یا نہ منے مہمان بابا جی فرماتے ہیں ساڈا کام ہی نہیں ہے ساڈا کام ہے دسنا اے ساری قوم دا ذہن بن چکا ہے اتو لے کے تھلے تک اے تے امیر المجاہدین دا احسان ہے کہ انہوں نے آگے ساڑھے سمے دے ذہن بدلے وہ بھی دین دی برکت نال بدلے قرآن دی برکت نال بدلے اسلام دی برکت نال بدلے دسو ساڑھے ذہن بنے ہویا ہے سانو قرآن نال محبت نہیں ایسا سچی گل ہے سانو قرآن صرف او چنگا لگتا ہے جڑا ساڑا پیر سنا دے قرآن میں سانو نہیں پتا نہ قرآن میں محبت ہے سانو قرآن صرف وہ چنگا لگتا ہے جڑا ساڑے پیر نے سانو سنایا ہے سانو نبی دے فرمان نہیں یاد اپنے پیروں دے فرمان یاد ہے سانو نبی دے فرمان بھی او چنگے لگتے ہیں جڑے سارے پسندیدہ سید صاحب فرمان سانو شخصیات پالیاں ہوئی ہیں اسی نبی دے دین نال پیار وفا نہیں کرتے اسی شخصیات نال وفا کرتے ہیں سانو بابا دس گیا ہے بابا نے کہا جینو بھی مننا ہے حضور دی وجہ تو منے ہے سانو بابا جی دسیا کہ مینو بھی مننا ہے حضور دی وجہ تو اسی بابے نو بھی حضور دی وجہ تو ہی منے سارے بابا جی نے سانو نہیں سکھایا فلانے نو منو فلانے نے کہا بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے علامہ اقبال کہنا وہ سجدہ جسے روح زمین کھانپ جاتی تھی ترستے ہیں آج اس کو منبر و محراب اقبال کہنا سارے وڈیاں سجدے کیتے زمین ہلا کے رکھ دیتی کہنے ہون منبر و محراب ادھر بھی ویسے لوگ موجود نہیں ہیں اور جناب کو لے کے تھلے تک سارے علامہ اقبال کہنا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں علامہ اقبال کہتے ہیں انہوں کی پتا جی بجلی ہوں نظر کو ہو بیا بابے ہے میری میرے لیے شایا خز و خاشات نہیں اقبال کہتے ہیں میرا یہ مطلب مقابل ایک کرن کے کھڑے محمود غزنوی نو ڈاکو کہہ رہے کہتے ہیں انہوں کی پتا کیسے کی نہ والے صاحب جڑے خود جناب پتر دے پجاری خود پاکستان جڑے مندراں نو بڑھا رہے ہیں مندر کھانے دا مندر دا بل آیا 600 روپے تے مسجد دا بل آیا 16 لاکھ چرچ دا بل آیا 400 روپے مسجد دا بل آیا 8 لاکھ گردوارا سکھاں دا کرتار پر بڑھایا اودی بجلی مفت ہے اللہ دے گھر ٹی وی دے بھی پیسے لگے ہوئے تے اسی جناب نماز پڑھ رہے ہیں جی روزہ رکھ رہے ہیں جی اے یاد رکھنا مینوں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کوئی عالم کوئی مولوی کوئی پیر مینوں دکھائے گا تے اسی منن والے ہیں چوا کوئی ہوئے گا تے اسی مان جان گے لیکن میں نہیں سنیا نہ کسی کینوں نہ تک پڑھیا ہے کہ حضور نے ایک جنگ بھی نماز واسطے لڑی ہو ایک جنگ بھی حضور نے نماز واسطے نہیں لڑی روزے واسطے نہیں لڑی حج واسطے نہیں لڑی درود واسطے نہیں لڑی عبادات واسطے تے حضور نے ایک جنگ بھی نہیں لڑی حضور نے تین نمازاں قضا ہوئی ہیں جہاد کرتے کرتے ظہر اثر مغرب حضور نے تین نمازاں قضا ہوئی ہیں جہاد واسطے اور جہاد بھی حضور نے نماز روزے واسطے نہیں لڑیا حضور نے نظام واسطے لڑیا آج نظام کی گل کرو کہ مولوی سیاسی ہو گیا ممبر نے کہا کہ سیاسی گل نہ کرو جی مولوی صاحب یہ گل نہیں کرنی یہ نہیں گل کرنی میں کہ جناب ممبر تھوڑے پیو دا نہیں اے نہ ہی دین تھوڑے پیو دا ہے اے ممبر بھی رسول اللہ دا تے دین بھی رسول اللہ دا ہے رسول اللہ رسول اللہ اے رسول اللہ دا دین ہے کسے نو پوچھ کے دین اسی نہ بیان کرنا ہے نہ سانو آندا ہے سانو بابا سکھا کے بھی نہیں اور ساڑے ہاتھوں بولائے ہوئے دین دے کے بھی نہیں گئے کہ کسی ظالم کی گل آوے سر تلے کر کے تے کوئی جناب ماڑا بندہ آ جائے تو کہ نکال کے گل کریے نہ سارے واسطے صدیق اکبر کا خطبہ ہی موجود ہے ایھا الناس فإنی قد وليت علیکم ولست بخیرکم وإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فاتبعونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی کہ حق ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی خود الحق منه ان شاء اللہ تعالی میں لوگوں یاد رکھنا مینوں حکمران بنایا گیا ہے میں بڑھیا نہیں میں قوم کا مال لٹ کے میں ووٹ چوری کر کے مال نہیں بھریا میں نے بنایا گیا صحابہ بنا دیتا ہے پھر میں صدیق فائن حسن تو فائن ہونی فائن ساتھ تو کبھی ہونی میں صدیق اگر نبی دے دین تے ٹرے تو صدیق کا ساتھ دینا اگر صدیق نبی دے دین تو دائیں بائیں ہو جائے تو پھر سیدھا کر کے رکھ دینا یہ تو سیدنا صدیق ایک بار فرمانے میں نے طاقت نہ سیدھا کر دینا پھر وضعیف فیکم قوی عندی فرمایا میری رعایا جڑا کمزور ہے نا غریب ہے
صدیق دے نزدیک وہی طاقتور ہے. صدیق دے نزدیک کی ہے غریب طاقتور ہے. میری رعایت او طاقتور ہے جڑا کمزور تے غریب ہے تے میں غریب دا حق دے گھر تک پہنچا کے آواں گا. پھر پہنچایا بھی صحیح پر میں ول قوی فیکم ضعیف. اے دا ترجمہ ہے بابا جی. بابا جی فرماتے سن ول قوی فیکم ضعیف نے دی سیدنا صدیق اکبر فرمایا بابا جی فرماتے سن جڑا سمجھدا ہے میری رعایت میں کن ٹوٹا بدماش ہاں میرے کول پیسہ ہے اور طاقت دا مال ہے پر میں صدیق دا پیغام انہاں تک پہنچا دوں میرے نزدیک وہ جو بھی نہیں بڑھدا میں لمیا پا کے رکھدا. اے اسلام دسو اور اے سیدنا صدیق اکبر ممبر تے کھلو کے گل نہیں کیتی. میرے تم کی کہو گے سیدنا صدیق اکبر بھی سیاسی انہوں سے بڑھنا نہیں. میری مولوی صاحب سیاست میں کرو بھائی سیاست دان پاکستان میں سکھ ہیں ہندو ہیں لوگ یہودی ہونے پاکستان میں سیاست دان یہودی ہیں پاکستان میں ایم ایل اے ایم پی اے عیسائی ہیں سکھ ہیں مشرک ہیں. پھر جس نبی کا انہوں کرنا پڑے ایسی ہو سے نہیں پڑے وہ کریں تو ٹھیک ساری باری تک دردہ میں ہو جاتا ہے. یا تو اسی سانو دیتی مسجد ساری مسجد سانو دیتی آج تک مسجد کھلی ہوئی ہے. مینار بھی ڈگتا ہے پھر بنا کے کھڑا کر دینے سب بھی خراب ہوئے پھر کبھی چلا دینے صفائی بھی روزانہ کر دیا. مسجد آج تک سب ہے پاکستان بھی دین علیہ نے حوالے کیتا ہوگا نا تو خراب نہ ہوگا. آج اسی جناب دیتا ہو ہر چورانو جنہوں جناب پتہ ہی نہیں پہلا کلمہ کی ہے جنہوں پتہ نہیں سانو بھی ساری بھی جو عادت بڑھ گئی ہے سانو بھی چند رہتا یاد ہے بس وہ سے آئے تو کیسی گزارا کر رہے ہیں وما صلنا کا اللہ رحمت للعالمین. اے یاد ہے سارے یاد ہے کہ نہیں نماز علی آیت یاد ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین یاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا یاد ہے. اجے روزہ بھی سارے بھی یاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. رمضان بھی یاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن حج بھی یاد ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یعنی سانو موت بھی یاد ہے کل موت یاد بھی موت علی آیت یاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ اللہ پیر فقیر ہوے پیر ہوے درویش ہوے مولوی یعنی سید ہوے اللہ دا ولی ہوے جیڑا بھی ایک ہی آیت قرآن دی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. علی والشمس والحضور دا چہرہ بھی سانو یاد کرایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. قیامت بھی یاد ہے اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت. نور علی آیت بھی یاد ہے قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین. یعنی سانو درود علی آیت یاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے سارے چند رہتا ہے اے علاوہ بھی چند ہے بھئی سارے صدیق اکبر ثانی صدیق رما بالغار اے علی یاد ہے مولا علی کو یاد ہے میں چند یاد دسو نور علی آیت یاد درود علی آیت یاد ہو رہتا یاد کسی کو برود علی آیت آتی ہے جی تھری بھی کدی کسی نے قرآن جو پڑھی ہے ایل ایم جی بھی کدی قرآن جو پڑھی تسی اگر پڑھی ہوتی تو پھر کشمیر کے بزرگوں نے منہ کے اندر ہندو پیشاب نہ کرتے. اگر سامنے دسیا گیا ہوگا نا وہ کشمیر کی دھیاں مسجد ننگا کر کے ہندو زنا نہ کرتے. اگر یہ پڑھیا ہوگا نا اسی پھر بیت المقدس یہودیوں نے قبضے چلا ہوگا. اگر اسی پڑھیا ہوگا نا پھر جناب 2 لاکھ مسلمان فلسطین کے اندر پہ گھر نہ ہوندے 1 لاکھ زخمی نہ ہوندے 60,000 مرد شہید نہ ہوندے 20,000 بچے نہ مرتے 15,000 عورتیں نہ شہید ہو جائے ایک سال دے مہینے کے اندر. پھر برما دی دھیرہ پاکستان کر کے کافر کباب بنا کے نہ کھاندے پھر شان نہ لٹیا جاتا پھر مسجد قرطبہ شہید کر کے اتنے چرچا نہ بڑھ گیا پھر بابری مسجد شہید کر کے اتنے مندر نہ بڑھتے. اگر مسلمانوں کو محمد علی کی تلوار یاد ہو سانو یاد ہی نہیں اسی جناب جہاد کی گل کرنا دہشت گردی ہو گئی اسلام کی گل کرنا دہشت گردی ہو گئی. بس سیدھا سیدھا دین دسو نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو میں کہہ دینا تے جان نہیں چھٹنی جان تے حضور کی وفا نہ چھٹنی. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. علامہ اقبال کہتے ہیں حضور اگر میری نماز ہے تسی نہیں تو پھر بھئی جس سجدے دے اندر آدم نہ ہوے رب وہ سجدہ قبول نہیں. جس سجدے آدم نہ ہوے آدم نے سجدہ کیتا اس لعنتی نے شیطان نے رب نے سجدہ قبول ہے گھر میں آدم نہیں کرتا یا اللہ تینوں کرتا رب نے قبول ہے. جس سجدے آدم نہ ہوے رب نے وہ سجدہ قبول ہے جس سجدے حضور نہ ہوے وہ قبول ہے رب. اے اس وجہ تو اچھا دسو امام نے نکالو برود علی آیت کسی نے سنی کریں جہاد علی سنی کبھی برود علی اصل علی آیت سنی اصل برود جانا کہ نہیں آنا سنانا کہ کہنا سبحان اللہ. قرآن ہے سورہ نساء کی آیت ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. اصل آیت
پھر بھی آئے گا فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ بِالصَّوَادِ الَّذِي سِينَ الْأَسْلَحَ اسی معنی کوئی سواد ہے سین الاصلی اصل ہے وہاں دیاتکم فیمینون علیکم لیلتا واحدا ولا جناح علیکم ان کان بکم ازم من مطر لو کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعطى للکافرین عذابا مہینا. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے محبوب پہلے تھوڑے دشمن جو تھوڑے سن دین کی گل بھی نہیں پہلی جو دین کی گل ہر پاسے پہلی تے دشمن بھی بڑھ گئے. میرے حبیب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے آج بعد تسی نماز ہتھیار چک کے پڑھنی اے ہتھیار کا ترجمہ کیتا ہے اعلی حضرت تے اسی مندے ہو والا لیکن جنوں آج کل دے قوم دے نوجوان مندے نا گوگل مفتی گوگل اے گوگل تے جا کے آئے لکھو نا تے گوگل نے ترجمہ اسلحہ ہی کیتا ہے مطلب اسلحہ چوک کے نماز پڑھی کرو یا اللہ اسلحہ چوک کے نماز پڑھی. میرے حبیب تسی نماز پڑھاؤ تھوڑے کچھ صحابہ تھوڑے پیچھے نماز پڑھے کچھ دی ڈیوٹی لا دے تھوڑے ایک گرد چاروں پاسوں اسلحہ چوک کے تھوڑا پہرا دے پھر جنہاں پہرا دیتا ہے انہوں کو ہن اے نماز پڑھے جنہاں پڑھ لئی ہے انہوں کو اسلحہ چاہو. اگلی آیت تے بندہ جو سنتا ہے ہل جاتا ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب ایک کافران کی چاہت ہے مسلمانوں نے دس دے ہو کافر چاہنے کافر نہ قرآن کی چاہت نہ رب کی چاہت ہے نہ مصطفیٰ دی نہ قرآن دی نہ اسلام دی نہ دین دی. ایک کی چاہت ہے کافران دی کنہ دی چاہت ہے کافران دی اللہ رسول دے دشمنہ دی یہود و حنود دی کافران دی مشرکان دی ایک چاہت ہے اور ایک چاہنے اور اس چاہت پہ پوری امت اتری ہوئی ہے پوری سوائے چاہت ایک چاہت پہ اسی پورے اتر کھڑے ہیں کیوی وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ. کافر کیا چاہنے اللہ کہنے کافر یہ چاہنے کہ مسلمان اسلحہ چلانا بھول جاؤ آج بول نہیں ہے ذرا ٹینک ہے خالد ٹینک ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے ایسے غوری ہے تالی ہے شہید ہے پوری دنیا قرآن پہ حملے ہو رہے ہیں نہ بچا سکے قرآن کی عزت ساڑھے کو طاقتہ ہیں فوج ہیں 57 اسلامی ممالک اور 80 تو 90 لاکھ فوج ہے پھر بھی ایسی نبی کی عزت نہ بچا سکے. اللہ کہہ رہے بھی کافر کی چاہت ہے وہ چاہنے وہ اس چاہت کے کام کر رہے اور انہوں نے کام پورا کر لیا. اور 10 یا بسار مجمع بیٹھے ہیں 150 200 300 جتنے بندے ہیں بیٹھے ہیں اتنے 10 بندے آن بندوقہ چوک کے آ جان G3 LMG کوئی بھی چوک کے آ جان تو سانو پتہ ہی اسلحہ چلانا ہی نہیں ہے سانو پتہ بھی نہیں ہوئے تھے آ کے پہلے شروع کر دینے سے کچھ کرنا نہیں جب پتہ ہی نہیں ہے جب پتہ نہیں ہے شے کی پہلے جیسے سوچتے رہوں گے بھی ہے کی پھر جو چلتی رہے گی اسی مرتے رہوں گے اپنے آپ نسان ہاں اگر پتہ ہوئے گا بھی یہ کی ہے پھر اسی نساں گے وہ دیکھیں نس آتے تو لواں گے پھر اسی بھی کچھ چلاواں گے پھر اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے وَعَنْ قِيَاتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا. میرے حبیب کافر اس وجہ تو چاہیں کہ مسلمان اس لیے تو غافل ہو جان جب یہ غافل ہوں گے اسیروں پہ یکدم حملہ کر کے پوری امت ختم کر دیں. اللہ کہہ رہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. اور صحابہ سے بارے ایسی گل نہیں کر سکتے مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کہتے یا رسول اللہ مسلمان کبھی بیمار ہو جان بارش ہو رہی ہوئے اور بارش تے بیماری کی حالت ہے کہ اسلحہ چکی کھڑی رہی ہے بارش تے بیماری ہے کہ اسلحہ چکی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب انہوں نے کہا جب مسلمان کو بیمار ہوئے بارش ہو رہی ہے اسلحہ رکھ دو لیکن اسلحہ رکھ کافروں نے پاسے انہیں رکھ ساڑے والے پاسے سانو والے نے میری مولویوں نے پوری مولویوں نے روکو جو دین میں کہ دین تسی بڑا روکیا مولویوں نے بھی بڑا روکیا مولوی بھی تسی خرید لے پیر بھی خرید لے پیسے بھی خرید نال بڑے بڑے آستانے بھی خرید لے تسی کیا شاید ہون اسی جو چاہاں گے ہوئے ہوئے گا پھر رب رب ہے رب نے ویل چیئر بابے لوگے ایک بابے نے کھڑا ہو گئے پوری امت کو کھڑا کیتا کہ نہیں پوری امت ایک بندہ ظاہری طور پہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں دونوں پانی میں نہیں جا سکتے ظاہری طور پہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا الحضرت آئین پیغمبر سے 100 بار الحضرت حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرید. اقبال کہتے ہیں شیطان نے ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال نے اس نظم بنا لکھا ہے وہ دے وچ شعر ہے اقبال کہتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلے کو پیغام دیتا انہیں کہا امت کو صبح رہا انہیں کہتے ہیں سوال کہ اس میں کشف کے موقع میں ابلیسی نظام اور پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے رہ جاتی ہے خام ہماری صحیحوں پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا و ملوکیت کے ہے بندے تمام. علامہ اقبال کہتا ہے شیطان نے پیغام دیتا انہیں کہا انہوں نے صبح کے رکھنا ہے انہوں نے کدی جاگا نہیں دینا انہوں نے کدی بھی نمازیں پڑھوا انہوں نے روزے رکھوا انہوں نے حج
کروا محفل سجا لیکن انہوں کبھی صلاح الدین ایوبی نہیں آنا محمد بن قاسم نہیں آنا ٹیپو سلطان دل پاسے نہیں آنا انہوں اس پاسے نہیں آنا انہوں اس پاسے نہیں آنا انہوں انگریزاں دی غلامی دیوا انہوں یہود و منوف دا ہیرو لکھا کہ اس قوم دے نوجوانوں دا ہیرو کون ہے جی سدھو موسے آیا شرم ہی نہیں آتی نوجوانوں یار سکھ کیسا دا ہیرو جیدی گڈی دے پیچھے دیکھو سکھ کی تصویر لگی ہے پاکستان وچ جیدے موبائل تے دیکھو سکھ کی تصویر لگی ہے سلمان خان ہیرو ہے ساڈا ہیرو شاہ رخ خان ہے ساڈا ہیرو عامر خان ہے ساڈا ہیرو انڈیا دے کنجر دے ہالی ووڈ دے بالی ووڈ دے کنجر ہیں جس قوم دے ہیرو کنجر ہون گے پھر اس گھر دے اندر بھی محمد بن قاسم نہیں آنا ہاں جنہیں دا ہیرو تے آئیڈیل امام حسن تے حسین ہون گے اس گھر دے اندر محمد بن قاسم بھی آئے گا ٹیپو سلطان بھی آئے گا احمد شاہ ابدالی بھی آئے